شازیہ اپنے بیڈ کے کونے میں بیٹھی تھی۔ روم میں اندھیرا تھا، صرف فون اسکرین کا ہلکا سا گلو اس کے چہرے پہ پڑ رہا تھا۔ ایک کلیگ کا میسج بلنک ہوا۔ آپ بہت سینسیٹیو ہیں، چھوٹی سی بات کو اتنا سوچنا بند کریں۔ شازیہ کی سانسیں تیز ہو گئی۔ وہ فون بند کر رہی تھی لیکن دماغ رک نہیں رہا تھا۔ یا اللہ، کیا سچ میں ہم اتنے کمزور ہیں؟ اور پھر پرانا درد واپس پھر اٹھ آیا جو سالوں سے اس کے دل میں تھا۔ شازیہ ہمیشہ سافٹ اسپوکن تھی، ایک تمیز دار اچھے گھر کی بیٹی۔ بچپن سے لوگ اس کی سافٹنس کو ویکنس سمجھتے آئے تھے۔ ہر چھوٹی سی کرٹیسزم کے بعد اس کا دماغ پوچھتا، کیا میں واقعی ٹھیک ہوں؟ کیا اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ پرانے زخم کبھی بھر نہیں پائے۔ شازیہ کی لائف میں ایک اس کی بیسٹ فرینڈ تھی، صبا، جس کے ساتھ وہ سب کچھ شیئر کرتی تھی۔ لیکن ایک دن صبا نے اس کے پرسنل بات کیجولی ڈسکس کر دی۔ وہ مومنٹ چھوٹا تھا پر شازیہ کے اندر ایک بڑا طوفان آ گیا۔ اس کا ٹرسٹ، فیتھ، اسٹیبلٹی سب ہل گیا۔ اوور تھنکنگ کا اسٹارم واپس آ گیا۔ میں ہی غلط ہوں؟ کیا میں کسی کے لائق نہیں؟ رات کو شازیہ نے فون اٹھایا اور یوٹیوب اوپن کیا۔ ایک ویڈیو اس کی اسکرین پر آ گئی۔ Why you overthink so much? An Islamic explanation۔ تھم نیل پر ایک فیمیل اسلامک اسکالر تھیں اور ویڈیو کے لفظ اس کے دل کو چھو گئے۔ آپ اوور تھنک نہیں کرتی، آپ پرانے زخم کیری کر رہی ہوتی ہیں جو کبھی ٹھیک سے بھر نہیں پائے۔ شازیہ نے ترنت سیشن بک کیا۔ دل کو لگا شاید اب کوئی اسے سمجھے گا۔ زوم کال کنیکٹ ہوتے ہی اسکالر کی آواز بہت سکون بھری تھی۔ شازیہ، آپ کا دل کس بات سے بھاری ہے؟ شازیہ کا گلا بھر آیا۔ میں ہر چھوٹی بات سوچتی ہوں اور ہر کرٹیسزم اللہ کے غصہ سمجھ لیتی ہوں۔ اسکالر نے جنٹلی کہا، آپ اوور تھنکنگ نہیں کر رہی ہیں، آپ پرانے زخم اٹھائے جا رہی ہیں۔ سینسیٹیو نہیں، ڈیپلی کیئرنگ ہیں۔ لوگوں نے آپ کی سافٹنس کو ویکنس سمجھا۔ شازیہ کے آنسو بہنے لگے بنا رکے۔ اسکالر نے سافٹلی سمجھایا، شازیہ، آپ اوور تھنکنگ اور درد سے تب تک فری نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ ریکنیکٹ نہیں کرتی اور اپنی سوچ کو ٹرین نہیں کرتی۔ چلیے، ہم آپ کو کچھ طریقے بتاتے ہیں جو آپ روز نیچرلی فالو کر سکتی ہیں۔ شازیہ نے ایگرلی نوٹ بک کھولی اور دھیان سے سننا سٹارٹ کر دیا۔ اسکالر نے کہا، صبح یا رات آپ آرام سے بیٹھیں، 6 سیکنڈ ڈیپ انہیل کریں اور 6 سیکنڈ سلو ایکسہیل کریں، اور ہر ایکسہیل کے ساتھ دل سے ریپیٹ کریں یہ بات، یا اللہ، ہمارا سکون صرف آپ ہیں۔ شازیہ نے یہ روٹین اپنایا اور کوائٹلی پریکٹس کرنے لگی۔ پہلے تھوڑا آکورڈ لگا پر دھیرے دھیرے دماغ کام ہونے لگا۔ اس نے نوٹس کیا کہ جیسے اس کے دماغ کے تھاٹ ایک لائن میں گھومنے کے بجائے تھوڑا اسپیس لینے لگے۔ جب کرٹیسزم یا نیگیٹو کمنٹ آیا، دل نے سافٹلی رسپونڈ کیا، اللہ کا پلان ہے، میں بس اپنی کوشش کر رہی ہوں۔ اسکالر نے سمجھایا، ہر نیگیٹو تھاٹ کو قرآن کی آیت یا دعا سے ریپلیس کریں۔ اگر آپ سوچتی ہیں میں کافی نہیں تو ترنت دل سے ریپیٹ کریں، اللہ نے مجھے احساس التقویم بنایا ہے۔ شازیہ نے ڈیلی جرنل مینٹین کرنا سٹارٹ کیا۔ ہر تھاٹ کو وہ لکھتی اور اس کے ساتھ قرآنک ریپلیسمنٹ نوٹ کرتی۔ جیسے اگر اس نے سوچا لوگ مجھے جج کر رہے ہیں تو ترنت اس نے اس بات کو ریپلیس کیا، اللہ دیکھ رہے ہیں، ان کی رضا میری پریورٹی ہے۔ دھیرے دھیرے شازیہ نے نوٹس کیا اب اس کا دماغ آٹومیٹکلی نیگیٹو تھاٹس کو کام اور پازیٹیو ڈائریکشن میں لے جا رہا تھا۔ اسٹریس کا لیول بہت کم ہو گیا اور ایک سافٹ اویئرنیس ہر وقت فیل ہوتی تھی۔ اسکالر نے سافٹلی کہا، جن لوگوں کو آپ کی سافٹنس سمجھ نہیں آتی ان کے ریاکشن کو اپنے سکون اور اللہ کے بیچ کنٹرول مت دیجیے۔ لوگوں کے ورڈز آپ کے ایموشن کو ڈیفائن نہیں کرتے ہیں۔ شازیہ نے ان نیسیسری سوشل میڈیا گروپ اور گوسپ سے بریک لیا۔
اپنے کلوز فرینڈ کے ساتھ ہی کنیکٹ رہیں۔ اب اسے فیل ہوا کہ لوگوں کے لفظ اس کے ایموشن کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں۔ دل ہلکا لگ رہا تھا اور اوور تھنکنگ کم ہو گئی تھی۔ روز 10 منٹ جنرل میں شازیہ لکھتی، آج کیا فیل کیا، کون سے تھاٹ ان نیسیسری تھے، کس طرح قرآن اور دعا سے میں کام رہی۔ اور اسکالر نے دعا بھی دی، یا اللہ میرے دل کو آپ اپنے ذکر سے بھر دیں اور مجھے ہر نیگیٹو تھاٹ سے آزاد کر دیں۔ شازیہ نے یہ سب اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیا۔ دھیرے دھیرے اس کی اوور تھنکنگ کا انٹینسٹی کم ہوا، ایموشنل ٹریگر پر ریاکشن سافٹ اور کنٹرولڈ ہو گئے۔ اس کی سینسیٹیوٹی اب اس کی ویکنس نہیں رہی، اسٹرینتھ اور اسپریچول اویئرنیس بن گئی۔ اس رات شازیہ اپنے کمرے میں کوائٹلی عشاء کی نماز کے لیے تیار ہوئی۔ اس کے دل میں اب کچھ ہیوینس نہیں تھی، لیکن ایک نیا ہوپ بھی جاگ رہا تھا۔ اسکالر کے ورڈ اور جنرلنگ ایکسرسائز یاد آئی۔ شازیہ نے سجدے میں گر کے دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے لوگ کے لفظ سے آزاد کر دیجیے، میرے دل کو آپ کا سکون دے دیجیے اور میری سافٹنس کو ویکنس نہیں عبادت بنا دیجیے۔ اس رات شازیہ نے محسوس کیا کہ جیسے ایک بھاری سا پتھر اٹھ گیا ہو۔ ہر تھاٹ اب اتنے اوور پاورنگ نہیں تھے۔ اس کے دماغ کے اندر ایک سافٹ کامنس اور اویئرنیس تھی۔ اب وہ ہر سچویشن میں اپنے ایموشن کو جینٹلی مینیج کر سکتی تھی۔ اوور تھنکنگ کا پریشر کم ہو گیا، ایموشنل ریاکشن کنٹرولڈ اور سافٹ ہو گئے، سیلف ورتھ اور کانفیڈنس امپروو ہوا، سینسیٹیوٹی کو اسٹرینتھ اور اسپریچول اویئرنیس میں کنورٹ کیا، ڈیلی سکون اور کامنس کانسٹنٹ فیل ہوتی تھی۔ اگر آپ بھی ہر چھوٹی بات کو دل پر لے لیتے ہیں، اگر آپ اوور تھنکنگ اور گلٹ سے پریشان ہیں، یاد رکھیے آپ سینسیٹیو نہیں، ڈیپ سول کیئرنگ ہے۔ آپ کا سکون لوگوں کے لفظ میں نہیں، بس اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ اپنے تھاٹس کو ٹرین کریں، قرآن اور دعا کے ساتھ ہارٹ کو ریکنیکٹ کریں اور ایموشنل باؤنڈریز مینٹین ضرور کریں۔ یہی اصلی اسٹرینتھ ہے، یہی سکون کا راز ہے۔